جب ہم سب شادی کی بات ہوئی تو ایک سوال، سماجی سوال اکثر پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں شادی کے لیے جو طریقہ کار ہے، شادی کو انیشیٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے گھر میں جاتے ہیں، لڑکی تیار ہو کے بن سور کے ایک ماڈل بن کے چائے پیش کرنے آتی ہے واک کر کے، اور پھر کھانا کھایا جاتا ہے، اور پھر جانے کے بعد ایک پیغام بھیجا جاتا ہے کہ جی اب ہمیں آپ کی بچی پسند نہیں آئی، اور بچی کو بتایا جاتا ہے کہ پرسوں پھر تیار ہونا، ایک نیا بندہ تمہیں دیکھنے آئے گا۔ تو جب اس طریقے سے شادی انیشیٹ ہوگی تو اس میں بچی کی پرسنالٹی یا اس کی پسند ناپسند اس میں دیکھا ہی جا رہا ہوتا ہے کہ دانت کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، آنکھیں کیسی، چال کیسی، کپڑے کیسے، ذوق کیسا، چائے کیسی بنائی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا عملی زندگی میں؟ وہ شخصیت تو ہوگی نہیں، وہ تو غلامی کی حیثیت میں آئے گی۔ مجھے تو ہمیشہ اس روایت سے بڑی کراہت رہی ہے، اس کو کسی حال میں بھی قائم نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے بچی کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر گھروں کے اندر ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، اب رد کر دیا گیا ہے، تو بڑی درد انگیز ہوتی ہے۔ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ شرفاء کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہاں جہیز کے مطالبات ہوتے ہیں، جس طرح بچیوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بجائے اچھی روایات ڈالیں۔ یعنی آپ کسی کے یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی تقریب میں دیکھ لیں، آپ اس کا احساس دلائے بغیر کوئی ملاقات کر لیں، بات کر لیں، اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنی پہلے رائے قائم کریں۔ اگر وہ مثبت ہو تو بتا دیں، لیکن اس طرح سے جانا، اس طرح سے جا کے رد کرنا، یا اس طرح کا اہتمام کر کے پھر اس کے بعد جواب دینا، میں تو اس کو بڑی ناشائستہ چیز سمجھتا ہوں۔ اس کا جتنی جلدی ہمارے ہاں کی معاشرت میں خاتمہ کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ عورتیں کردار ادا کرتی ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہ خود بھی ان سب مراحل سے گزری ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا سبق یہی ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ کو کوئی مراحل پیش آئے، آپ نے گھر میں کچھ دیکھا، آپ نے اپنے ماضی میں کچھ دیکھا، بچپن میں کچھ دیکھا، تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ چیزیں مجھے ناگوار گزری تھیں۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی بھائی کے لیے پسند کرو، جو بھائی کے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے لیے پسند کرو۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے ہاں تبدیلی آئے گی، تغیر آئے گا، روایات بہتر ہوں گی، غلط چیزیں ختم ہوں گی۔ تو ہر خاتون کو اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ وہ جب اس مرحلے سے دوچار ہوئی تھی تو اس کے احساسات کیا تھے، اس کی نفسیات پر کیا اثر پڑا تھا، تو اب کم سے کم وہ آگے بچیوں کے لیے اس کو تبدیل کرے، اور اس کے شائستہ مہذب طریقے، غیر محسوس طریقے اختیار کیے جائیں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں رہ گیا اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرت میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ کہیں خواتین کسی پچھلی کوٹڑی میں بند کر کے نہیں رکھی جاتی، آپ کہیں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے، کسی سہیلی کے ہاں، کسی دوست کے ہاں، کسی عزیز کے ہاں، کہیں چائے پہ بات ہو گئی، کہیں مدعو کر لیا، کسی تقریب میں دیکھ لیا۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں جو شائستہ اور مہذب لوگ اس طرح کے معاملات میں اختیار کرتے ہیں۔